سبحان اللہ الوداع رمضان الوداع رمضان الوداع رمضان الوداع رمضان الوداع رمضان الوداع رمضان کہتا ہے یہ ماہ رحمت الوداع کہہ دو مجھے کہتا ہے یہ ماہ رحمت الوداع کہہ دو مجھے آ گیا ہے وقت رخصت الوداع کہہ دو مجھے کہتا ہے یہ ماہ رحمت الوداع کہہ دو مجھے آ گیا ہے وقت رخصت الوداع کہہ دو مجھے قید میں شیطان تھے اور بند تھے دوزخ کے باب قید میں شیطان تھے اور قید میں شیطان تھے اور بند تھے دوزخ کے باب تھے کھلے اب باب جنت الوداع کہہ دو مجھے کہتا ہے یہ ماہ رحمت الوداع کہہ دو مجھے آ گیا ہے وقت رخصت الوداع کہہ دو مجھے کہتا ہے یہ ماہ رخصت الوداع کہہ دو مجھے سحر و افطاری تراویح رونق صبح و مساء سحر و افطاری تراویح رونق صبح و مساء ساتھ لے جاتا ہوں نعمت الوداع کہہ دو مجھے ساتھ لے جاتا ہوں نعمت الوداع کہہ دو مجھے کہتا ہے یہ ماہ رحمت الوداع کہہ دو مجھے آ گیا ہے وقت رخصت الوداع کہہ دو مجھے اور دل کی گہرائیوں سے یہ شعر سماعت فرما لیں تڑپ کر ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ باخدا ہر ایک عاصی کے لیے اس ماہ میں باخدا ہر ایک عاصی کے لیے اس ماہ میں تھام سامان شفاعت الوداع کہہ دو مجھے تھام سامان شفاعت الوداع کہہ دو مجھے کہتا ہے یہ ماہ رحمت الوداع کہہ دو مجھے آ گیا ہے وقت رخصت الوداع کہہ دو مجھے اور خوب کی تم نے عبادت جاتا ہوں میں یا سلام خوب کی تم نے عبادت جاتا ہوں میں یا سلام
آخری شعر ہے سماعتوں کے عام کی سماعتوں کے حوالے دل کی گہرائیوں سے شعر سماعت فرما لیں۔ رب تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ محترم سامعین حضرات، ویسے تو رمضان المبارک کی ہر ساتھ لاجواب ہے، ہر ایک منٹ میں، ہر ایک ساتھ میں محترم سامعین حضرات رب کی رحمتیں بے شمار ہیں۔ اسی رمضان المبارک کی ایک ایسی رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ سبحان اللہ، تڑپ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، مشل کے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ محترم سامعین حضرات رب فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جس قرآن کی ہم نے پورے مہینے سماعت کی، جس قرآن کو حافظ محمد رفاقت صاحب نے پڑھا، جس قرآن کو حافظ محمد ذیشان صاحب نے سماعت کی، محترم سامعین حضرات اسی قرآن کے لیے رب فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ محترم سامعین حضرات لیلۃ القدر کے بارے میں ویسے ہمیں معلوم نہیں چلتا کیا ہے لیلۃ القدر، کہاں سے آئی ہے لیلۃ القدر، کیوں اس کا قرآن میں ذکر آیا ہے، کیوں اللہ نے پوری قرآن کو لیلۃ القدر کے بارے میں نازل فرمایا ہے۔ محترم سامعین حضرات تو اسی آیت کریمہ میں رب فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ محترم سامعین حضرات ویسے تو معلوم نہیں چلتی، ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن بتا لیلۃ القدر کہاں پر ہے؟ 12 مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں رب تبارک و تعالیٰ نے کس مہینے میں لیلۃ القدر کو رکھا ہے؟ تو قرآن کہے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، ایک طرف رب فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس کو اشارہ کر دیا محترم سامعین حضرات کے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ دوسری طرف جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن کہہ اٹھا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے قرآن کو رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا۔ سبحان اللہ، چاروں آسمانی کتابیں توریت، زبور، انجیل، قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمائی گئی۔ لوح محفوظ سے پورا قرآن ایک بار میں اتار کر پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو لا دیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے روئے زمین پر اترتا گیا۔ محترم سامعین حضرات وہ رات کون سی تھی جس رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے اتر کر پہلے آسمان پر آیا؟ وہ لیلۃ القدر کی رات تھی۔ سبحان اللہ، رب کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی کیا ہے لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے جب تک رب اس کا علم نہیں دیتا۔ محترم سامعین حضرات لیلۃ القدر کا ذکر ہو رہا ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کیا ہے، رب تو ہی بتا دے کیا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اے محبوب اب میں میرے بندوں کو، مومنین کو، اپنے امتیوں کو بتا دو کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، تڑپ کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ محترم سامعین حضرات اللہ فرما رہا ہے محبوب اپنے امتیوں سے کہہ دو کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔
محترم سامعین حضرات، ایک دن اللہ کے رسول تقریر فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، تمام صحابہ جلوہ فرما تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک شخص پچھلی امتوں میں ایسا گزرا ہے جس کی عمر 1000 مہینے ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص دن میں روزہ رکھتا، اللہ کے لیے جہاد کرتا، پھر راتوں کو پوری رات عبادت کیا کرتا تھا۔ محترم سامعین حضرات، تمام صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اس کے مقام کو کون پہنچ سکتا ہے کہ جس کو 1000 مہینے کی عمر ملی ہو، دن میں روزہ رکھے، پھر اوپر سے جہاد کرے اللہ کے لیے، پھر رات کو عبادت کرے اللہ کی، اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ محترم سامعین حضرات، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے صحابہ پریشان نہ ہو، اشک نہ برساؤ، غمزدہ نہ ہو، تمہارے رب نے تمہارے اوپر کرم فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر لیلۃ القدر میں تم عبادت کرو گے تو سنو، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ مسکرانے لگے۔ محترم سامعین حضرات، اس رمضان المبارک کے آخری عشرے میں بہت سی کتابوں میں آیا ہے کہ آج 27ویں شب ہے، کہ آج وہ رات ہے، بہت سے اشارتاً، مگر اس کو چھپا کر رکھا گیا ہے تاکہ لوگ اسی رات میں عبادت نہ کرنے لگیں، اسی رات کو نہ جاگنے لگیں۔ اس رات کو چھپا کر رکھا گیا ہے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں۔ محترم سامعین حضرات، یہ اعتکاف کرنے والے جو بچے بیٹھے ہیں، رات کو پڑھتے ہیں، رات کو عبادت کرتے ہیں، سوتے ہیں، محترم سامعین حضرات 10 دن انہیں وہ محترم سامعین حضرات رات ضرور ملے گی، اور جو آخری عشرے میں رات کو عبادت کرتا ہے اس کو بھی وہ رات ملے گی۔ ہوتا کیا ہے اس رات میں؟ سنیں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ جاننا چاہتے ہو نا لیلۃ القدر کے بارے میں؟ اللہ نے اس رات میں قرآن اتارا ہے نا، اس رات کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ اس کے لیے سورت بھی اتار دی ہے نا، تو سنو، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں فرشتوں کو روئے زمین پر نازل فرماتا ہے۔ محترم سامعین حضرات، والروح، ایک روایت آتی ہے کہ اس سے مراد عیسیٰ روح اللہ ہیں، ایک روایت آتی ہے کہ اس سے مراد حضرت جبریل امین ہیں، ایک روایت آتی ہے کہ اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جس کے 1000 منہ ہیں، اور ہر منہ اس دنیا سے بڑا ہے، جس کے منہ میں، جس کے 1000 سر ہیں، جس کے ہر سر میں 1000 منہ ہیں، جس کے ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، جب لیلۃ القدر آتی ہے تو 1000 سروں سے، 1000 منہ سے، 1000 زبانوں سے، اور یہ فرشتہ اللہ کی ہر زبان میں حمد و ثنا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، جو اس رات میں جاگتا ہے، جاگ کر عبادت کرتا ہے، اس کے لیے وہ فرشتہ محترم سامعین حضرات پوری رات دعائے مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین حضرات، ایک روایت میں آیا ہے کہ جو فرشتوں کی جماعت اترتی ہے وہ لوگوں کے گھروں گھروں جاتی ہے، جبریل امین اترتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں گھروں جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اسی رات میں وہ فرشتے مصافحہ کرتے ہیں جا کر، اور اللہ کی بارگاہ میں پوری حال، پوری رات کا ماجرا پیش کرتے ہیں۔ محترم سامعین حضرات، یہاں تک کہ صبح نمودار ہو جاتی ہے، فرشتے اپنی ڈیوٹی بجا کر بارگاہ مولا میں واپس چلے جاتے ہیں۔ تو بتا
بتانے کا مقصد یہ تھا کہ رمضان المبارک کی ہر ساعت ہر گھڑی قیمتی ہے، اور اس میں جو لیلۃ القدر کو رکھا گیا ہے وہ بھی قیمتی ہے۔ آخری شعر ہے، سماعت فرما لیں، دل کی گہرائیوں سے تڑپ کر ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ، کہ کہتا ہے یہ ماہ رحمت الوداع کہہ دو مجھے، آ گیا ہے وقت رخصت الوداع کہہ دو مجھے، جو ہزاروں رات کی رکھتی فضیلت مجھ میں سب، جو ہزاروں رات کی رکھتی فضیلت مجھ میں سب، جا رہی رب کی عنایت الوداع کہہ دو مجھے، کہتا ہے یہ ماہ رمضان الوداع کہہ دو مجھے، آ گیا ہے وقت رخصت الوداع کہہ دو مجھے، آ گیا ہے وقت رخصت الوداع کہہ دو مجھے، غم زدہ صدام کیوں ہو رخصتی پر تم میری، غم زدہ صدام کیوں ہو رخصتی پر تم میری، ہوگی میری پھر سے رجعت الوداع کہہ دو مجھے، ہوگی میری پھر سے رجعت الوداع